محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بِالْحَقِّ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں بر محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد. عزیزان محترم، مہذب سامعین اکرام، ناظرین اکرام اور تمام غائب کے ایک ایک سامع جو حضرات سن رہے ہیں اور حقیر کو دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور و معروف آیت کے ایک ٹکڑے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. اور آپ بہت سی مجالس اس ٹاپک پہ آپ نے اس موضوع پر سماعت فرمائی ہیں، سنی ہوئی ہیں. عزیزان محترم، تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ ایک محدود دائرے کے اندر، محدود وقت کے اندر اپنی بات کو مجھے تمام کرنا ہے، اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ اسلام اور مسلمان کا موضوع ہے. اس پہ انشاءاللہ حالت حاضرہ پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام ہے؟ کیا صرف روزہ رکھ لینے کا نام اسلام ہے؟ کیا صرف خمس نکال لینے کا نام اسلام ہے؟ کیا صرف زکوٰۃ دے دینے کا نام اسلام ہے؟ کیا صرف تبلیغ کر لینے کا نام اسلام ہے؟ کیا صرف نہی عن المنکر کا نام اسلام ہے؟ کیا صرف اطاعت پروردگار عالم کر لینے کا نام اسلام ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ عزیزان گرامی، اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. اسلام نام صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے. اسلام صرف حج کر لینے کا نام نہیں ہے. اسلام صرف زکوٰۃ دے دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اس نقطۂ عروج کا نام ہے جس کو آدم نے بھی وسیلہ بنایا ہے، جس کو نوح نے بھی وسیلہ بنایا ہے، جس کو ابراہیم نے بھی وسیلہ بنایا ہے، جس کو یعقوب نے بھی وسیلہ بنایا ہے، جس کو موسیٰ نے بھی وسیلہ بنایا ہے، جس کو خود محمد مصطفیٰ نے بھی وسیلہ بنایا ہے. صلوات پڑھیں صلی علی محمد. اب حضرات متوجہ رہیں، انشاءاللہ میں زیادہ دیر تک آپ کا وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ، اور کم وقت میں آپ تک باتیں پہنچاؤں گا. دیکھیے عزیزان گرامی، آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟
آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کی جو حالت ہو گئی ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوتا جا رہا ہے. مسلمان کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. کیوں؟ ساری دنیا ان سے پریشان ہے اور یہ اپنے سے پریشان ہیں. یہ مسلمان کی یہ حالت ہو گئی ہے. مسلمان کس تنزلی پر پہنچ گیا ہے, کس پستی پر پہنچ گیا ہے کہ دنیا اس کہہ رہا ہے. اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کوئی ٹیررسٹ کہہ رہا ہے, کوئی آتنکواد کہہ رہا ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج سے آج تک انہوں نے رسول کو بھی نہیں سمجھا. نہ رسول کو سمجھا, نہ قرآن کو سمجھا. اگر رسول کو آئیڈیل مانا ہوتا, رسول کو مانا ہوتا اور قرآن کو مانا ہوتا, حتماً وہ آج ذلیل و خوار نہ ہوتا. اس لیے کہ وہ رسول کو نہیں مان رہا ہے, رسول کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. عزیزان گرامی, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے, اور یہ شکر کی بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے 73 فرقے ہوں گے اور اس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اللہ کا شکر ہے, اگر رسول اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ 73 میں سے 72 جنت میں جائیں گے, ایک فرقہ جہنم میں جائے گا, تو سب کے سب ایک جہاں اتحاد کر لیتے, یہ تو شیعہ ہی جہنم میں جائیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی, سب اس پہ متفق ہو جاتے ہیں یہ شیعہ جہنم میں جائیں گے. لیکن رسول اللہ نے کیا کہا؟ 72 جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اب یہ کیسے طے ہو کہ وہ فرقہ کون سا جنت میں جائے گا؟ عزیزان گرامی, قیامت کا دن ہوگا, جب قیامت کے دن ہر انسان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے کہے گا کہ بھائی جو اچھے ہوں گے ان کا چہرہ تو خوبصورت ہوگا, حسین ہوگا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا چہرہ سیاہ ہوگا. یوم تسود وجوہ, تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے, وہ کہیں گے بھائی آپ کا چہرہ بڑا سیاہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ تو دوسرا کہے گا آپ کا بھی تو چہرہ سیاہ ہے. تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ دیکھ کے کہیں گے کہ آپ کا چہرہ کیوں سیاہ ہوتا جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے آپ کا چہرہ, اسی لیے کہا جاتا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں مجلس میں کہ دیکھیے محبت بھی کیا کیجئے تو سوچ سمجھ کے کیا کیجئے. اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک پتھر سے محبت کرے گا تو روز محشر اس پتھر کے ساتھ محشور ہوگا. لہذا محبت بھی جو کی جائے بڑی سوچ سمجھ کے کی جائے کہ کس سے ہم محبت کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر, تو لوگوں نے رسول کو نہیں مانا. جب رسول کو نہیں مانا تو اسلام کیسا؟ تو اسلام کو کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ نام کے مسلمان تھے لیکن اصل مسلمان نہیں ہیں. اس لیے کہ تاریخ میں انہوں نے لکھا, وہ رسول جس نے کہا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی رسول تھا. توجہ فرما رہا ہوں, ایک سامنے کی توجہ چاہتا ہوں. وہ رسول کے بارے میں لکھا کہ رسول 40 سال تک نبی نہیں تھے. اچھا, اگر ہونے والا 40 سال تک نبی نہیں تھا تو ہم جشن کس چیز کو مناتے ہیں ولادت کے لیے؟ آپ جب پیدا ہونے والا نبی ہی نہیں تھا, جب نبی بنا 40 سال, تو 40 سال کے بعد آپ جشن منائیے. یہ 12 تاریخ کو جو جشن مناتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ اور کہا کہ رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. اور جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ نے جبرائیل کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد رسول اللہ ڈر گئے. رسول اللہ پر خوف طاری ہو گیا, رسول اللہ ڈر گئے. تو جناب خدیجہ کے پاس آئے, تو جناب خدیجہ نے کہا کہ میرے رشتہ دار میں ایک شخص ہے جو تورات کا حامل ہے, جس کے پاس تورات کا علم ہے, اس کے پاس میں لے کے چلتی ہوں. اور لکھا تاریخ میں انہوں نے کہ جناب خدیجہ لے کر گئیں, اور وہ کس کے پاس لے کے گئیں؟ ورقہ ابن نوفل ہے یہودی. تاریخ میں انہوں نے لکھا, توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اب انہوں نے دیکھا, جیسے ہی ورقہ ابن نوفل نے دیکھا رسول اللہ کو, اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ آنے والے نبی ہیں, اللہ ان کو نبی منتخب کر رہا ہے. عزیزان گرامی قدر, جملہ آپ کے پیش نظر میں کر دوں, ورقہ ابن نوفل کون ہے؟ ورقہ ابن نوفل ہے یہودی. عزیزان گرامی قدر, ایک یہودی کے کہنے پر نبی کو نبی ماننے کو تیار ہو, غدیر میں نبی کے کہنے پر علی کو مولا ماننے کو تیار نہیں ہو. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل یا علی. عزیزان گرامی قدر,
تو جب نبی کو کوئی نہ سمجھے، آج مسلمان ذلیل و خوار اس لیے ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نہ نبی کو سمجھا، نہ علی کو سمجھا، نہ اہل بیت کو، در کو چھوڑ کر دوسرے کو آئیڈیل بنا لیا، جس کا در جو آئیڈیل ہے، جو اللہ نے جس کے لیے کہا کہ ان کی رہنمائی، ان کی پیروی کرتے رہو، ان کی اتباع کرتے رہو، ان کو چھوڑ کر دوسرے کے من مطابق چلتا رہا، دوسرے کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیا، اور یہی ہوا کہ انسان گمراہ ہو گیا، ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کی یہی وجہ ہے۔ اور دیکھیے اسلام لوگ کیا سوچتے ہیں، آج دیکھیے کتنے ایک سے ایک نئے نئے گروہ بنتے جا رہے ہیں، کبھی IS ہے جا رہے ہیں، لشکر صحابہ ہیں، تو الگ الگ لشکر بنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو مار دیجئے، قتل کر دیجئے، یہ کافر ہے اس کو قتل کر دیجئے، مسلمان ہے تو مسلمان کو قتل کر دیجئے، قتل کیے جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ان کو مارے ہوگے تو آپ کو جنت ملے گی، مارنے سے کیا جنت ملے گی آپ کو؟ اب بتائیے یہ اسلام کیا کہتا ہے آپ کو؟ یہ اسلام، اس کا مطلب یہ مسلمان ابھی تک اسلام کو نہیں سمجھا۔ اگر مسلمان اسلام کو سمجھ جاتا تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم مارنے سے، کسی کو قتل کرنے سے، کسی کو مارنے سے آپ کو جنت ملے گی، نہیں، کبھی نہیں کہتا۔ اس لیے دیکھیے مولا علی علیہ السلام کا کردار آپ کے پیش نظر ہے، تو جو فرمائیے مولا علی علیہ السلام کا کردار۔ ایک اشارہ کرتا چلوں، مجھے جنگ نہیں پڑھنی ہے، جنگ خندق ہے، جنگ خندق، عمرو بن عبدود آیا جنگ کرنے کے لیے مولا کائنات سے، مولا کائنات کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا عمرو بن عبدود سے واپس چلا جا، کہا نہیں جاؤں گا، جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اچھا آیا ہے جنگ کرنے کے لیے، کہا کلمہ پڑھ لے تاکہ تو زندہ رہے، بچ جا۔ کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ مولا نے کہا اسلام لا، کہا اسلام نہیں لاؤں گا۔ مولا نے کہا اچھا تو واپس چلا جا تاکہ تیری جان بچ جائے۔ تو کہنے لگا واپس بھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر واپس چلا گیا تو عرب کی عورتیں ہنسیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ ایک سند یافتہ رسول کی زبان کا کافر ہے، جس کے لیے رسول اللہ نے کیا کہا؟ برز الایمان ہے کل الی الکفر، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ وہ رسول اللہ کی زبان کا سند یافتہ کافر وہ آیا رسول اللہ مولا علی کے پاس، اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام لا، زندہ رہ، واپس پلٹ جا، زندہ رہ، کلمہ پڑھ لے، زندہ رہ، اور یا مجھ سے جنگ کر، مجھے مار دے، زندہ رہ۔ 3 مرتبہ میرے مولا نے اس کو زندگی دی ہے، حیات دینے کا طریقہ بتایا۔ اس کا مطلب ہے اسلام زندگی دینے آیا ہے، زندگی لینے نہیں آیا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ آتنکواد کسی اور گھرانہ ہوگا، کوئی اور گھرانہ ہوگا، اہل بیت کا گھر زندگی دیتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ مانا نہیں، علی نے قتل کر دیا، جنگ خندق پڑھنی نہیں مجھے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آپ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ عمرو بن عبدود کے ساتھ صرف عمرو بن عبدود اکیلے نہیں آیا تھا، عمرو بن عبدود کے ساتھ 2 پہلوان عرب کے اور آئے تھے، جو بہت طاقتور تھے، بڑے مشہور تھے، لیکن تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے کہ وہ 2 پہلوان کون تھے۔ وہ بھی آئے، لیکن جب عمرو بن عبدود مارا گیا تو اس نے دیکھا کہ عمرو بن عبدود تو مر ہی چکا ہے، یہ تو مارا جا چکا ہے، تو یہ دونوں پلٹ گئے واپس۔ جب پلٹ گئے واپس تو مسلمان نے دیکھا کہ بھگوڑے جا رہے ہیں، تو کچھ مسلمان بڑے بڑے گھوڑے کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے تعقب کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب جب اس کا تعقب کیا، یہ بھاگ رہے ہیں اپنی جان کو بچاتے ہوئے اور یہ پیچھا کر رہے ہیں، تو ایک کافر دوسرے کافر سے کہہ رہا ہے بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ ہم کو تو یہی معلوم ہے کہ علی بھاگنے والوں کا پیچھا تو نہیں کرتا، یہ آخر کون ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ہمارا تعقب کر رہا ہے؟ تب انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ علی تو نہیں ہے، ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے بھی پتا چل رہا ہے یہ علی تو نہیں ہے۔ اب دونوں کافروں نے اپنے گھوڑے کو موڑا۔ اب جب گھوڑے کو موڑا تو یہ جو مسلمان تھے انہوں نے بھی اپنے گھوڑے کو موڑا، یہ بھی پلٹے وہ بھی پلٹے۔ اب تو بھائی معاملہ دونوں بدل گیا، ابھی تک یہ کافر سے بھاگ رہے تھے،
کافر ان سے بھاگ رہا تھا، اب یہ کافر سے بھاگ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس لیے کہ دیکھیے زن محترم، کوئی انسان بھاگ رہا ہو آپ سے، جان کسی سے جان بچا کر اپنی بھاگ رہا ہو، اس کا مطلب وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہا ہے. لہذا جب کوئی انسان اپنی جان کی بھیک مانگے تو اسلام یہ نہیں کہتا اسے قتل کر دو. وہ بھاگ رہا ہے تو اسلام زندگی دینے کے لیے آیا ہے. اور اسی لیے میرے مولا کا کردار یہ تھا کہ کوئی بھاگنے والے کا کبھی پیچھا نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ ہے میرا مولا علی. کاش ایسے کو آئیڈیل مانتے. آپ لوگ علماء کرام ہیں، یہ طرح علم رکھتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، دیکھیے اگر اہل بیت کے در کو سمجھ لیتے، اہل بیت کے در پہ آ جاتے، کبھی ایسا مسئلہ نہ آتا. آج مسلمان ذلیل و خوار نہ ہوتا، آج مسلمان رسوا نہ ہوتا. منطق کی بحث ہے کہ ہر شے کے 4 وجود پائے جاتے ہیں. مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ حضرات. ایک ہے وجود ذہنی، ایک ہے وجود کتبی، ماشاءاللہ. ایک ہے وجود لفظی، اور ایک ہے وجود حقیقی. سبحان اللہ. ہر شے کے 4 وجود. کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس کے 4 وجود نہ ہوں. عزیزان گرامی قدر، مثال کے طور پر یہ پانی رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر مجھے پیاس لگی ہو. اب مجھے جب پیاس لگی تو میں سوچتا رہوں، وجود ذہنی سوچتا رہوں آنکھ بند کر کے، بھائی میری پیاس بجھ جائے، میری پیاس بجھ جائے. لیکن میری پیاس بجھنے والی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، آپ سے بہتر اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ مجھے پیاس لگی ہے، میں پیاس پانی پانی لکھتا رہوں، وجود کتبی، سبحان اللہ. لیکن میری پیاس نہیں بجھے گی. مجھے پیاس لگی، میں پانی پانی چلاتا رہوں، وجود لفظی، لیکن میری پیاس نہیں بجھے گی. وجود حقیقی کیا ہے کہ جب پانی آئے گا گلاس میں تب جا کے میں جسے میں نوش کروں گا، تب جا کے میری پیاس بجھے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا مجھے زیادہ مثال دینے کی ضرورت نہیں. تو ہر شے کے 4 وجود. کوئی بھی شے بنا 4 وجود سے خالی نہیں ہے، لیکن 3 وجود بھی فائدہ ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. ایک 3 وجود بھی فائدہ، ایک وجود فائدے مند. سبحان اللہ. لیکن عزیزان گرامی قدر، ہر چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن فخر کیجئے مسلمانوں آپ بھی علی پر، کہ آپ کے مولا کا نام ایسا ہے کہ آپ علی علی کہیے تو بھی عبادت، علی علی کو پکاریے تو بھی عبادت، علی کو سوچیے تو بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھیے تو بھی عبادت. صلوات پڑھے بر محمد و یا سلامت رہیں آپ حضرات. عزیزان گرامی قدر، تو ایسے کو رہنما مانو، ایسے کو آئیڈیل مانو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کو آئیڈیل ماننا ہے. اگر اہل بیت کو آپ کے نظر کو چھوڑا، اسی لیے مسلمان بکھرتا چلا گیا، مسلمان گمراہ ہوتا چلا گیا. اس لیے کہ اگر لوگوں نے رسول کو سمجھ لیا ہوتا اور اہل بیت کو سمجھ لیا ہوتا، آج دنیا میں اتنے فرقے نہ بنتے. رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی کل کی بہت اچھی بات مولانا موصوف نے، مولانا حیدر رضا صاحب نے کہی تھی، رضا حیدر صاحب نے، کہ اقوام متحدہ کی 2006 کی رپورٹ ہے کہ علی جیسا انسان، اگر لوگ علی کی باتوں کو فالو کریں، علی کی باتوں کو مانیں، تو کبھی بھی کوئی انسان پریشان نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے اہل بیت کے در کو اگر کسی نے چھوڑا، وہی لوگ ذلیل ہوئے. جو اہل بیت کے در سے متوسط اگر ہوتے، آج نہ فرقہ ہوتے، نہ آج اختلاف ہوتا. سبحان اللہ. یہ بیچ میں اور لوگ آتے چلے گئے، ہم نے یہ ہوا کہ ہم نے اسلام ان سے بھی لے لیا، ان سے بھی لے لیا، اسلام سے بھی لیا. آج یہی وجہ ہے کہ اسلام صرف نام کا اسلام رہ گیا، سبحان اللہ. اور یہ نہ مسلمان بھی صحیح سے نہیں رہ پائے. سبحان اللہ. سبحان. عزیزان گرامی قدر، دیکھیے ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے، بادشاہ اکبر مشہور ہے. اکبر نے 10 شادیاں کی تھی، 10 شادیاں. اور ایک مرتبہ دیکھیے یہی ہوتا ہے، آج جو فرقے اتنے زیادہ بن رہے ہیں اسی وجہ سے. اس دور میں بھی لوگوں نے غلط، جہاں سے ایسے ایسے لوگ تھے جو اپنے مفاد چاہتے تھے. آپ کے سامنے دیکھیے دونوں چیزیں ہیں،
ایک باطل بھی ہے اور حق بھی ہے، آپ کو دونوں چیز سمجھنا ہے۔ تو ان کے ہاں ایک فقی تھے، ان کے ہاں کے جو درباری ہوتے ہیں ملا، سبحان اللہ، تو درباری ملا کا کام ہی یہی ہے کہ اگر بادشاہ کے خلاف بول دیں گے تو ان کا ازوقہ بند ہو جائے گا، تو لہٰذا وہ بادشاہ کے مفاد ہی میں بات کرتے ہیں۔ تو بادشاہ اکبر نے کہا کہ بتاؤ اسلام میں کتنی شادیاں ہیں؟ کہنے لگا اسلام میں 4 شادیاں ہیں، آیت بھی ہے، آپ جانتے ہیں۔ لگا کہ 4 شادیاں تو میں تو باطل پہ ہوں، اگر شادیاں 4 ہیں تو میں تو باطل پہ ہوں، کیونکہ میں تو اسلام کے خارج ہو گیا کہ میں نے 10 شادیاں کی ہیں۔ اب بات درباری ملا تھا نا، کہ مطلب پلٹ کے کہنے لگا کہ اچھا، اب سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، اگر اب تو بادشاہ کے خلاف بات جا رہی ہے، اب تو پکڑا گیا تو بادشاہ ہو سکتا ہے مجھے کھانا وانا بھی بند ہو جائے، میں جیل میں چلا جاؤں، بادشاہ کے حق میں بات کرنی ہے۔ تو سوچنے لگا، کہنے لگا کہ پہلے اسلام نے کہا مثنا و ثلاثا و رباع، تو کہنے لگا کہ 2 4، پھر اس کے بعد کہنے لگا 1 3، سب کو جوڑ دیا، 2 4 6، پھر اس کے بعد 3 جوڑا 9، اور 1 کہنے لگا جو اسلام میں ہے کہ اگر تمہارے پاس وہ استطاعت نہیں ہے، اگر تم پوری نہیں کر سکتے تو 1 شادی کرو، تو اس کو وہ جوڑا کہا 10 کا، اس لحاظ سے 10 شادیاں آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے بعد میں فکر کیا مسئلے پر، سبحان اللہ، تو بادشاہ سلامت آپ 10 شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے درباری ملا سے کے پاس اگر کوئی اسلام لے گا تو یہ 10 نہیں صاحب، اگر کہتے بادشاہ کہتا کہ مجھے 25 شادیاں میں نے کی ہے، بتاؤ اسلام میں دائرے میں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تو یہ پلٹ کے کہتا کہیں نہ کہیں سے جوڑ کے پھر گنتی کا نہیں، سب پہاڑا گننا شروع کر دیتا، 4 دونی 6 اور 6 دونی 8، اس طریقے سے پہاڑا گن کر کہتا 25 شادیاں ہو سکتی ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ نعرہ حیدری، یا علی۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ اسلام کو لوگوں نے اسی طریقے سے، کچھ اور لوگ تھے، یہ دیکھیے میرے مولا کا کردار، مولا کائنات کے پاس میں ادب سے نام لے رہا ہوں یہاں پر، حضرت طلحہ حضرت زبیر آئے، اور آنے کے بعد مولا کائنات اپنے حجرے کے اندر ہیں، چراغ روشن ہے، مولا نے جیسے دیکھا ان لوگوں کو، کہنے لگا کہ کیوں آئے ہیں، کوئی خاص بات، اپنے دین کے مسئلے کے سلسلے سے آئے ہیں یا اپنے ذاتی کام کے لیے آئے ہیں، سلطنت کی بات ہے، حکومت کی بات ہے، یا اپنے ذاتی کام سے آئے ہیں؟ تو کہنے لگے ہم اپنے ذاتی کام سے آئے ہیں۔ تو مولا نے فوراً چراغ بجھا دیا۔ یہ دیکھیے، اب ظاہر سی بات ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اسلام کہاں سے لیا جائے، یا ان سے لیا جائے جو پوچھتے ہوں بیٹی یہ بتاؤ رسول اللہ کو کتنا کفن دیا گیا، یا ان سے لیا جائے جو پیدا ہوتے ساتھ کہیں کبھی توریت کی تلاوت کریں، کبھی زبور کی تلاوت کریں، کبھی انجیل کی تلاوت کریں، اور کبھی قرآن کی تلاوت کریں۔ صلوات پڑھے بر محمد یہی وجہ ہے لوگ سمجھے نہیں اسلام کو صاحب۔ اسلام، مسلمان ہم نام کے رہ گئے، تو مسلمان اگر بننا ہے آپ کو تو اسلام کو سمجھو اور اسلام کے رہنما کو سمجھو۔ یہی وجہ ہے کہ آخری بات، اس کے بعد رفتے مصائب، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا، سارے صحابی موجود ہیں، اعلان کیا رسول اللہ نے، اے صحابیوں بتاؤ میرا داہنا ہاتھ کیسا ہے؟ تو ایک صحابی بڑا بڑھنے کے بعد چاپلوسی کرتے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا داہنا ہاتھ گلاب کے پھول جیسا ہے۔ رسول اللہ نے پلٹ کر کہا کہ بھائی گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، میرے ہاتھ میں کوئی کانٹا نہیں ہے۔ پھر کہا کوئی اور ہے بتائے، تو ایک صحابی اور کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ کافور جیسا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ کافور تو مرنے کے بعد کام آتا ہے، لہٰذا میرا ہاتھ کافور جیسا نہیں ہے۔ ایک صحابی اور کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ سورج جیسا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ سورج سے میرے ہاتھ کی تشبیہ نہ، تو میرا ہاتھ تو سورج جیسا تو نہیں ہے۔ تو جو کھڑا ہوتا رہا اپنے اپنے طریقے سے بولتا رہا۔
تو اتنے میں جب سب کہہ چکے، سب جواب دے چکے، تو ایک مرتبہ رسول اللہ کی نگاہ علی کی طرف گئی. مولا علی سے کہنے لگے یا علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو رسول اللہ سب سے سوال کرتے رہے، سب نے الگ الگ جواب دیتے رہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. جب سب کہہ چکے تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا علی یا تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو علی نے ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ علی قریب ہے اور ایک بات کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ جیسا ہے. بے شک. ایک مرتبہ رسول اللہ نے سارے مجمع میں کہا کہ جب تم دستے ید اللہ کو نہیں سمجھ سکے تو دستے رسول اللہ کو کیا سمجھو گے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. بس میرے عزیزو ختم کی میں نے گفتگو. تو لوگ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے. اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو حقیقی مسلمان بننا پڑے گا، اور حقیقی مسلمان تب بنیں گے تو اہل بیت کی جب پیروی کریں گے، جو اہل بیت کی اتباع کریں گے. اگر اہل بیت کو چھوڑا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا اہل بیت سے. اس لیے کہ ساری کائنات جو خلق ہوئی ہے ان پانچوں کی محبت میں، اگر یہ نہ ہوتے. لیکن عزیزو افسوس ہے کہ جن کی محبت میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا اور انہی کو مسلمانوں نے کتنا ان پر ظلم ڈھائے، کتنی ان کو اذیتیں دیں، رسول کو بھی اذیتیں دیں. آج مخصوص ہے ہمارے ہاں جناب علی اکبر کو لوگ مصائب پڑھتے ہیں. علماء کرام نے جو مخصوص کیا ہے 6 محرم کی تاریخ کو. عزیزو ایک شخص آیا مولا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے ایک باپ کے لیے سب سے خوشی کا وقت کون سا ہوتا ہے، سب سے خوشی کا کون سا لمحہ ہوتا ہے؟ مولا نے کہا کہ سب سے خوشی کا لمحہ، سب سے اچھا لہجہ وہ ہوتا ہے، سب سے اچھی موقع وہ ہوتا ہے ایک باپ کے لیے کہ اس کا بیٹا جوان ہو جائے، اور جوان ہو کر باپ اپنے بیٹے کو جوان دیکھتا رہے، اس کے قد قامت کو دیکھے خوش ہوتا رہے گا. کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ ایک باپ کے لیے سب سے مصیبت کی گھڑی کون سی ہوتی ہے، سب سے قیامت کی گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ مولا نے کہا کہ ایک باپ کے لیے سب سے قیامت کی گھڑی یہ ہوتی ہے کہ اس کا جوان بیٹا ہو اور اس کے سامنے دم توڑ دے. اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا. کوئی امام حسین علیہ السلام سے پوچھے کیا مصائب ہیں علی اکبر کے، کیا تڑپ ہوتی ہے اس باپ سے کوئی پوچھے جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہو. عزیزو میں نے آج سے آج تک ممبر گواہ ہے کہ جناب علی اکبر کا پورا مصائب نہیں پڑھا ہے، اور میں نے یاد رکھیے گا عزیزو ہمیشہ مجلس میں یہ سوچ کے اٹھا کریے، یہ سوچ کے رویا کریے کہ یہ آپ کی آخری مجلس ہے. یہ ایام جو ہیں جو امام حسین علیہ السلام پہ ایام عزا جو چل رہے ہیں یہ بہت جلدی گزر رہے ہیں. جتنا رو سکے رو لیں، پتہ نہیں کل کی مجلس ہم کو نصیب ہو یا نصیب نہ ہو. ایک بہت بڑے عالم دین ذاکر اول نے پورا مصائب پڑھا ہے، آپ نے سماعت فرمایا ہے. بہت بڑے عالم دین جن کا نام ہے سید مہدی، بہت پائے کے عالم دین. سید مہدی کا یہ عالم تھا کہ روضہ امام حسین علیہ السلام پر مجلس پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کے رونے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے جو آنسو ہیں، جو آپ رو رہے ہیں، ان کا کیا ثواب ہے، ان کا کیا اجر ہے، یہ آنسو کہاں جا رہے ہیں. سید مہدی اتنے پائے کے عالم دین کہ ان کو مخصوص کیا گیا تھا امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر مجلس پڑھانے کے لیے. ہر شب جمعہ سید مہدی مجلس پڑھا کرتے تھے. ایک شب جمعہ تھی اور مومنین آتے تھے، مجمع کافی ہوتا تھا، سید مہدی مجلس پڑھا رہے تھے. ایک شب جمعہ ایسی آئی کہ سید مہدی مجلس پڑھا رہے تھے. پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا جو مجاور تھا قبر کا، ایک مرتبہ آیا سید مہدی سے کہتا ہے سید مہدی ممبر سے اتر جاؤ، سید مہدی مصائب کو ختم کر دو. سید مہدی نے اپنے مصائب کو اور طولانی کیا، لیکن ایک مرتبہ مجاور کہتا ہے کہ سید مہدی بس کر مصائب کو یہیں پہ تمام کر دے. جب دوبارہ کہا ہے نا مجاور نے، ایک مرتبہ سید مہدی نے مصائب کو روکا
اور روکنے کے بعد ایک مرتبہ مجاور سے پوچھا، قبر امام حسین علیہ السلام کے مجاور سے پوچھا، یہ بتاؤ آخر تو مجھے روک کیوں رہا ہے، مجھے روک کیوں رہا ہے مصائب پڑھنے سے؟ تو ایک مرتبہ قبر کا مجاور کہتا ہے، سید مہدی جب سے تم نے علی اکبر کا مصائب پڑھا ہے قبر حسین سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جزاک ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ ان آواز گریہ پر رحمت نازل کرے جو ہمارے جد کے غم میں آنسو بہاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سید مہدی نے مصائب کو تمام کر کے ایک مرتبہ گھر پہنچے، واپس آئے حجرے میں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کون سی غلطی ہوگی، کیا میں نے کوئی روایت غلط پڑھ دی، کہ آخر کیا وجہ ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ کیا دیکھا، سید مہدی کے خواب میں آقا حسین آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، سید مہدی تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو نے روایت بھی غلط نہیں پڑھی، اے سید مہدی تجھے تو معلوم ہے ہر شب جمعہ میرا بابا نجف سے آتا ہے، میری اماں جنت البقیع سے آتی ہے، میری بہن شام سے آتی ہے، اے سید مہدی ارے آج جب تم نے علی اکبر کے مصائب کو پڑھا ہے، میری بہن زینب ابھی نجف تک آئی تھی، جیسے ہی اکبر کے مصائب کو سنا میری بہن زینب کو غش پہ غش آ رہا ہے، زینب تڑپ رہی ہے، کبھی بابا لی اٹھاتے ہیں، کبھی اماں دلاسا دیتی ہیں، اے سید مہدی میری بہن زینب کبھی اکبر کے مصائب کو برداشت نہیں کر پاتی۔ جزاک ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ جو حاجتیں ہیں آپ روتے ہوئے مانگیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا، اللہ آپ کی گریوں کو قبول کرے، محمد والے محمد آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ بس اسی رو لیجئے، انشاءاللہ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ سید مہدی نے خواب میں دیکھا آقا حسین کو دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ سید مہدی کی نگاہ امام حسین کے جسم پہ گئی، دیکھا کہ امام حسین کے جسم پہ زخم تو نہیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید مہدی کہتے ہیں، مولا آخر وجہ کیا ہے، آپ کے جسم میں میں نے سنا تھا بہت زخم ہے، مولا میں نے تاریخ میں پڑھا بہت زخم ہے، لیکن میرے مولا آپ کے جسم میں زخم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا مولا فرماتا ہے، سید مہدی جب بھی کوئی ذاکر مصائب پڑھتا ہے نا تو میری ماں فاطمۃ الزہرا ہر عزادار کے پاس ایک رومال لے کر آنسو لاتی ہیں، اور وہ آنسو لے کر عزاداروں کے پاس سے میرے زخموں پہ لگاتی ہیں، جیسے ہی سے زخموں پہ میرے یہ آنسو کو لگاتی ہیں میرے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سید مہدی کی نگاہ ایک مرتبہ حسین کے پھر سے جسم پہ گئی، دیکھتے کیا ہے، دو زخم ابھی بھی دکھائی دے رہے ہیں جس سے خون نمودار ہے۔ سید مہدی نے ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھا، مولا یہ بتائیے یہ دو زخم کون سے ہیں جن سے خون نمودار ہے؟ ایک مرتبہ حسین تڑپ کر کہتے ہیں، اے سید مہدی یہ دو زخم ایسے ہیں جو ابھی بھی نہیں بھرے۔ کہا مولا وہ کون سے زخم ہیں؟ کہا سن سکو گے عزادارو قیامت کا جملہ ہے۔ سید مہدی سے مولا فرماتے ہیں، ایک زخم زینب کی بے ردائی کا ہے، ایک علی اکبر کے مرنے کا ہے۔ جزاک ربکم خیر۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس عزیزو 2 منٹ اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ روایت کا جملہ ہے، وہ علی اکبر، جناب علی اکبر علیہ السلام جب ولادت ہوئی جناب علی اکبر کی، اس لیے کہ میں اس لیے مصائب کو تھوڑا زیادہ کر دیا، مجھے معاف کریے کہ اس لیے کہ یہ ایام جو بچے ہیں صرف رونے کے بچے ہوئے ہیں۔ جناب علی اکبر کی جب ولادت ہوئی تو لوگ آتے رہے مبارکبادی دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو، مولا آپ کے گھر بڑا، سب نے سنا تھا کہ بڑے حسین لڑکا ہوا ہے، بڑا خوبصورت لڑکا ہوا ہے جو پیدا ہوا ہے، جو ہم شبیہ رسول ہے، اس کا چہرہ رسول سے مشابہ ہے۔ سب آتے تھے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد مولا کو مبارکباد دینے کے لیے ایک شخص تھا جو شام سے چلا، یہ سنتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر کوئی ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے۔ آیا، آنے کے بعد مولا کی خدمت میں ایک نفسیاتی جملہ ہے، ضرور محسوس کریے گا، اس لیے کوئی ذاکر آپ کو نہیں رلاتا، یاد کریے گا، کوئی ذاکر آپ کو نہیں رلاتا، بس ایک احساس، ایک تصور ہے جو آپ کو رلاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ تصور کر لیجئے گا، انشاءاللہ خود بخود آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے گی۔
شام سے وہ شخص آیا اور آنے کے بعد امام حسین کی خدمت میں پہنچا. کہنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے آپ کے آپ کے گھر میں بڑا خوبصورت لڑکا پیدا ہوا ہے. مولا میں چاہتا ہوں اس کے چہرے کی زیارت کر لوں. مولا مجھے دکھا لیجئے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو اس شامی شخص کے سامنے کیا. اس نے علی اکبر کو دیکھا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو چومتا رہا, پیروں کو چومتا رہا, چہرے کو چومتا رہا. ایک مرتبہ کہتا ہے مولا دعا کیجئے ایسے ہی بیٹا اللہ مجھے عطا کرے. جو عزادارو جو محسوس کر چکا ہے انشاءاللہ بہت گریہ کرے گا. ایک مرتبہ کہتا ہے مولا دعا کیجیے اللہ مجھے ایسا ہی بیٹا عطا کرے. میرے مولا نے ایک مرتبہ فرمایا یہ بتا یہ میرے چاہنے والے یہ دعا مت کر کہ اللہ تجھے ایسا ہی بیٹا دے. کہا مولا نہیں میں یہ چاہتا ہوں. کہا اچھا بتا اگر تجھے اللہ نے ایسا بیٹا دے دیا تو کیا کرے گا. کہا مولا میں اسے بہت ناز سے پالوں گا, بہت اچھے سے رکھوں گا. کہا یہ بتا اگر وہ جوان ہو جائے اور جوان ہونے کے بعد وہ بیٹا جب چلے اور اس کے پیروں میں کانٹے چبھے تو کیا کرے گا. کہا کہ مولا میں اس کانٹوں کو پہلے ہٹا دوں گا. مولا مجھے اپنی جان دینا گوارا ہے لیکن اس بیٹے کو کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. اور یہ سننا تھا آقا حسین تڑپ گئے ہائے رے میرا علی اکبر. جزاک ربکم خیر الجزا. اللہ بس ایک جملہ مجلس تمام ہے, بس ایک جملہ میں پڑھ چکا مصاحب آپ حضرات رو چکے. بس مدینے سے رخصتی کا میں ایک جملہ پڑھ دوں. جب یہ قافلہ مدینے سے جا رہا تھا بھائی بہن والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے پاس بہنیں ہیں. عزیزو بھائی اور بہن کو بڑی عجیب محبت ہوتی ہے. اس قیامت کے منظر کو کوئی بیان نہیں کر سکتا جو صغرا سے جناب علی اکبر کی محبت تھی. روایتیں کہتی ہے جب یہ قافلہ جا رہا تھا جناب صغرا کا نام تو نہیں تھا اس فہرست میں. جناب صغرا نے کہا علی اکبر یہ میرے بھیا میں نے پورا مصائب چھوڑ دیا عزیزو بس ایک جملہ مجلس تمام ہے. میں کو جہاں پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ روتے اٹھیے گا. جناب صغرا کہتی ہیں بھیا علی اکبر جا رہے ہو اپنی بہن کو چھوڑ کر جا رہے ہو. بھیا جاؤ خدا حافظ. اب روایت کے جملے ہیں کہ جناب علی اکبر جانے لگے لیکن یہی ضعیف صغرا کمزور صغرا عصا کا سہارا لیے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی. عزیزو کوئی بیان نہیں کر سکتا اس قیامت کے منظر کو جو جناب علی اکبر اور جناب صغرا کے درمیان میں ہوئے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جناب صغرا جیسے قافلے کے پیچھے آئیں حسین نے قافلے کو روکا کہ صغرا چلی آ رہی ہے. جب قافلے کو روکا گیا تو حسین نے پوچھا صغرا آخر کیوں چلی آ رہی ہے, صغرا آخر وجہ کیا ہے. ایک مرتبہ صغرا نے پلٹ کر کہا بابا مجھے معلوم ہے میرا بھیا علی اکبر جا رہا ہے. بابا مجھے ایسا لگتا ہے میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا. بابا مجھے ایسا لگتا ہے میرا بھیا علی اکبر واپس نہیں آئے گا. بابا میں چاہتی ہوں کہ آخری بار پھر سے مجھے میرے بھیا علی اکبر سے ملا دے. اللہ اکبر. عزیز و قیامت کا جملہ. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو پھر سے حسین نے لیا اور بلایا. علی اکبر آئے. جیسے علی اکبر آئے بہن صغرا سے کہا بہن صغرا مجھے کیوں بلایا, آخر وجہ کیا ہے, دوبارہ مجھے کیوں بلا لیا. کہا بھیا تم جا رہے ہو خدا حافظ. بھیا میں تجھے منع نہیں کرتی, بھیا مجھے معلوم ہے تم شادی رچانا, بھیا دلہن کو بلانا. ایک مرتبہ جناب صغرا کے پاس ایک تشت تھا مٹی کا. اس تشت کو مٹی کو کہا بھیا میرا دل یہ بار بار کہتا ہے کہ تو واپس نہیں آئے گا, بھیا اس تشت بھرے مٹی پر اپنے پیر کو رکھ دے. اب جیسے ہی جناب علی اکبر نے پیر کو رکھا اب ایک مرتبہ جناب صغرا کہتی ہیں بھیا جاؤ خدا حافظ. لو عزیزو مجلس تمام ہو گئی. علی اکبر گئے میدان, وہاں تک کہ عاشورہ کی تاریخ آئی, 10 محرم آئی, ایک کے بعد ایک سب شہید ہوتے رہے. جب علی اکبر پہنچے ہیں میدان میں جنگ کرتے گئے, جنگ کرتے کرتے جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے ایک مرتبہ آواز دی بابا میرا سلام لو. حسین کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں, ایک مرتبہ آواز بلند کرتے ہیں اینا اینا علی, اے میرے بیٹے علی مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. حسین ایک مرتبہ قریب راوی کہتا ہے حسین علی اکبر کے لاشے پر ایسے پہنچے جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں کے بل اپنے باپ کی طرف بڑھتا ہے. روایتی کہتی ہے حسین ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد علی اکبر کے پاس بیٹھے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں علی اکبر اے میرے لال. عزیزو عرب کا یہ دستور تھا جب بھی کوئی کسی کو سلام کرتا تھا اسے 2 ہاتھوں کے ساتھ سلام کرتا تھا.
علی اکبر نے پہلی بار اپنے بابا کو ایک ہاتھ سے سلام کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا میرے لال علی اکبر آج ایک ہاتھ سے کیسے سلام کیا؟ کہا میرے بابا میں یہ نہیں چاہتا آپ کو زخم دوں، اے بابا میں یہ نہیں چاہتا آپ کو غم دوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا میں صابر حسین ہوں، مجھے بیان کر۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا برچھی کا پھل کلیجے میں ٹوٹ گیا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین نے برچی کو پھل کو نکالا، میں نے پورے مصائب چھوڑ دیے عزیزو۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر کیا کوئی تمنا ہے، کیا کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ کہا بابا بس میری ایک تمنا ہے، جب میں مدینے سے چلا تھا تو اپنی بہن کو دیکھا تھا، مجھے اپنی صغرا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بابا ہو سکے تو آپ وقت کے امام ہیں، میری صغرا سے ملوا دیں، میری صغرا کی زیارت مجھے کروا دیں۔ عزیز و روایت ہی کہتی ہے حسین نے 2 انگلیوں کے بل اشارہ کیا، 2 انگلیوں کو اشارہ کرنے کے بعد کہا میرے بیٹے علی اکبر ذرا 2 انگلیوں کے درمیان میں ذرا غور سے دیکھ۔ علی اکبر دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر کیا مدینہ نظر آیا؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا مدینہ تو نظر آیا لیکن صغرا نظر نہیں آئی۔ حسین کہتے ہیں میرے بیٹے علی اکبر ذرا غور سے دیکھ۔ اب علی اکبر نے غور سے دیکھا، کہا بیٹا علی اکبر دیکھو کہیں مصلی پر بیٹھ کر صغرا تمہارے آنے کی دعائیں تو نہیں کر رہی ہیں۔ اب ایک مرتبہ حسین نے جیسے کہا علی اکبر دیکھ رہے ہیں لیکن صغرا نظر نہیں آئی۔ حسین پھر سے کہتے ہیں علی اکبر ذرا غور سے دیکھو کہیں صغرا رسول پر بیٹھ کر تمہارے آنے کی دعائیں تو نہیں کر رہی ہے۔ آخری فکرہ عزیزو علی اکبر دیکھ رہے ہیں لیکن صغرا نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر ذرا زور سے دیکھو کہیں ماں کی قبر پر بیٹھ کر صغرا آنے کی دعائیں تمہارے تو نہیں کر رہی ہے۔ حسین نے جیسے ہی کہا علی اکبر نے دیکھا، کہا بابا صغرا نظر نہیں آ رہی ہے۔ عزیزو قیامت کا جملہ ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا ذرا غور سے دیکھو کہیں گھر کی ڈیوڑی پر بیٹھ کر تمہارے آنے کا انتظار تو نہیں کر رہی ہے۔ اب جو دیکھا وہی تخت مٹی کا گھر کی ڈیوڑی پر بیٹھ کر ارے صغرا علی اکبر کے آنے کی تمنا، اے میرے بھیا علی اکبر کاش تم آتے۔